نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ نچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس میں ایک لفظ ہے اور اس لفظ کی نام کی وجہ سے آپ جان گئے ہوں گے کہ آج ہمارے جمعہ کے خطبے کا موضوع کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، درا حالے کہ تم کمزور تھے۔ تو بدر، یوم بدر، یوم الفرقان، جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ تو 17 رمضان المبارک ہے اور آج 18 رمضان المبارک ہے۔ تو میں نے چاہا کہ چونکہ وہ دن، وہ یوم قریب ہے، تو آج یوم البدر کے حوالے سے جتنا وقت کی پنہائیوں میں گنجائش ہے گفتگو کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کے صدقے اور اس دن شہید ہونے والے بدر کے شہداء کے صدقے سے تمام مومنین مسلمین کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ یہ یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن، یہ غزوہ جس کا نام بدر ہے، یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو اجازت نہ تھی، تعداد میں تھوڑے تھے، اسلحہ نہ تھا، وسائل موجود نہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کافروں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حکم تھا کہ کافروں کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین ہے۔ لیکن مسلمانوں کو ستایا گیا، حضور علیہ السلام کو مکہ کے اندر چین سے نہ بیٹھنے دیا، ہر طرح کی مسلمانوں کو صعوبت اور تکلیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ
مکہ سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسلام چونکہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاقی قوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن گفتار، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ میٹھی بولی جو کسی کے کان میں پڑتی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا۔ کفار کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ ہم کسی کو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ جاتا تو ہے سر لینے کے لیے، لیکن وہ سر دے کر واپس آتا ہے۔ تو کفار کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ یہ جو مسلمانوں کی تعداد اس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز مسلمان اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو بڑی سوجھ بوجھ رکھنے والے وہ کافر تھے، قریش مکہ سردار ابو جہل، وہ اس بات کو بھانپ رہے تھے، جان رہے تھے، وہ اسلام کے مستقبل کو بھانپ رہے تھے، اس وجہ سے انہیں چین نہ تھا۔ ہر طرح کی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے غلاموں کو دی جاتی تھی، اور یہ تکلیف کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں اور ان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نعرہ لگا دیا تھا، نعرہ مستانہ، کہ اس نعرے نے کافروں کے اندر کھلبلی مچا رکھی تھی۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ سورہ حج میں آیت نمبر 40 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نظام کے سوا باقی لوگوں کے من گھڑت نظاموں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے سوا یہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے گئے لات و عزا منات کی پوجا کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نعرہ ایسا نعرہ تھا کہ کافروں کے اندر ایک بے چینی سی ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی مسلمانوں کو، بالخصوص تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں۔ تو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی، ہر طرح کی تکلیف، اور یہ وہی سبب میں جو بیان کر رہا ہوں، تو اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے ایسا نعرہ لگایا تھا کہ جس سے کافروں کے نظام کو خطرہ تھا، مشرکانہ نظام کو خطرہ تھا۔ ورنہ اگر مسلمانوں کا صرف یہی وتیرہ ہوتا، بھئی تم جو کرتے ہو کرو اور ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے دو، تو کبھی غزوات نہ ہوتے۔ بھئی تم اپنی عبادت اور ریاضت کرو، ہم صرف مسجدیں بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے اور اس میں عبادت اور ریاضت کریں گے، ہم تمہارے نظام کو نہیں چھیڑیں گے، تو کافر کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما نہ ہوتے۔ یہ غزوات اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ مسلمان جو ہے وہ مساجد بنا رہے تھے، یہ غزوات اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے روزے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر دے دیا تھا۔ یہ غزوات اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر پنجگانہ نماز فرض کر دی تھی۔
یہ اس وجہ سے غزوات نہیں ہوئے کہ سال کے بعد اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دینے کا حکم آ گیا تھا۔ یہ غزوات اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کرنے کا حکم آ گیا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہوتی، لیکن کافروں کے نظام کو اگر خطرہ لاحق نہ ہوتا تو کافر کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف صف آرا نہ ہوتے، میدان کارزار کے اندر نہ اترتے۔ انہیں تو اپنی نظام کو چھوٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، اپنے نظام مشرکانہ نظام کو وہ تتر بتر ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس دن سے ان کا سکون لٹ گیا تھا جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہراً اعلان نبوت فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے کافر جو تھے بڑے پریشان تھے، تو اس وجہ سے وہ ہر طرح کی تکلیف دیتے تھے۔ بالآخر حضور علیہ السلام کو اور ان کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ تو جب ہجرت کرنے پر مجبور کیا تو یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب یہ کتنا سفر ہے مکہ اور مدینہ کا؟ مسلمان چلے گئے مدینہ المنورہ، جو یثرب تھا، آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک سے وہ مدینہ طیبہ بنا۔ تو حضور علیہ السلام کے وہاں جانے سے بھی کافروں کو سکون نہ ہوا، وہ مطمئن نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد مدینہ کے اندر تو اسلام اس سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ یکے بعد دیگرے یہاں سے اپنے لوگ بھیجتے تھے، اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو چراگاہ کے اندر اگر کوئی مسلمان اپنے جانوروں کو چرا رہا ہوتا تھا تو ان کے جانوروں کو بھی نقصان پہنچاتے تھے، اور اس مسلمان کو بھی وہ شہید کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کا معاملات جو ہے وہ ہو رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ تھی مسلمانوں کو ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی، جہاد کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی تو وہ تو حضور کے غلام پہلے دن سے کہہ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو عرض کی، یا رسول اللہ، ہم چھپ چھپا کر نماز پڑھیں، عبادت اور عیادت چھپ چھپا کر کریں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو وہ مارنے کے لیے، صحابہ کرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار تھے، لیکن انہیں اجازت نہ تھی۔ اب جب مسلمانوں پر ظلم ہونے لگا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجازت دی۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے سورہ حج کے اندر آیت نمبر غالباً 40 ہے، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی، یقاتلون، جنہیں کافر قتل کرتے رہے، مارتے رہے۔ کیوں اجازت دی گئی؟ بانہم ظلموا، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ اب رب کائنات کی بارگاہ سے مسلمانوں کو اجازت ملی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اجازت دی۔ اب یہ تعداد میں آپ بھی تھوڑے ہیں، یہ عرب کے اندر سب سے بڑی ریاست، عیسائی، پادری، مجوسی وغیرہ تو روم کی طرف یا ایران کی طرف تھے، لیکن مشرکین اور کافروں کی ایک بہت بڑی سلطنت، طاقت یہ قریش مکہ کے پاس تھی، قریش مکہ کے پاس۔ تو قریش مکہ طاقتور تھی، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں، اور ادھر قریش عرب کے سردار، ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالی نے ابھی جنگ کرنے کی، جہاد کرنے کی، تلوار اٹھانے کی اجازت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا
کہ اب تمہیں اجازت تو دے دی گئی ہے، تو اپنے دلوں کے اندر یہ خیال نہ کرنا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں۔ فرمایا جس رب نے تمہیں قتال کی اجازت دی ہے، جس رب نے تمہیں جہاد کی اجازت دی ہے، تو وہ رب کون ہے؟ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ اس رب نے تمہیں طاقت دی ہے کہ جو تمہیں جہاد کی، کافروں کے ساتھ قتال کی اجازت دے رہا ہے۔ بے شک یہ اللہ وہ اللہ ہے کہ علی نصرہم لقدیر، یہ ان کی مدد کرنے پر بھی قادر ہے، یہ مسلمانوں کی مدد کرنے پر بھی، مومنوں کی مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی۔ اب اسباب یہ تھے غزوہ بدر کے اسباب، سبب یہ تھا، ایک تو سبب میں نے بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا اور کافروں کے نظام سیاست کو خطرہ تھا، کافروں کے نظام، معاشی نظام کو خطرہ تھا، مشرکانہ نظام کو خطرہ تھا۔ ایک سبب تو یہی تھا، یہی وجہ تھی، یہی وجہ۔ ورنہ آج کل بھی اگر کوئی صرف تبلیغ کرتا پھرے، وہ کافروں کے مقابلے میں نبرد آزما ہونے کا اعلان نہ کرے، صرف تبلیغ کرے، صرف لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور مسلمانوں کو برائی سے منع کرنا ہے، کافروں کے خلاف نبرد آزما نہیں ہونا ہے، تو آج بھی کافر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اس کو اور کچھ غلط کہنے کو تیار نہیں ہے۔ بے شک تم اپنی مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ اور اپنے مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، کافروں کو اس وقت بھی اس بات کرنے سے خطرہ نہیں، کافر اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں، کافروں کو خطرہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کی جماعت ان کافروں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتی ہے، اور جب جہاد کا اعلان کرتی ہے تو کافروں کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر، چونکہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اس کی خاطر تلوار اٹھاتا ہے، جو اس کی خاطر جان دیتا ہے، اس کے شامل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، تو پھر کافر اپنے حربے استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ حربے اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ کبھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی جہاد کے نام پر مسلمانوں کو وہ بدنام کرتے ہیں، اور پھر ہمارے حکمران جو ایک روشن خیالی رکھتے ہیں، جنہیں قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم تک نہیں ہے، تو انہیں کہتے ہیں کہ جب تک نصاب سے یہ جہاد کی آیتیں نہیں نکالو گے، تو جہاد کے یہ حدیث مبارکیں نہیں نکالو گے، تو اس وقت تو یہ پھیلتا رہے گا یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر تو ہوتا ہے، لیکن مدرسے میں آتے کون ہیں؟ سوائے غریبوں مسکینوں کے مدرسے میں تو کوئی تعلیم ہی حاصل نہیں کرتا، جہاں ایک پڑھے لکھے آدمی، دنیاوی تعلیم رکھنے والے لوگ اور مقتدر لوگ، پیسہ روپیہ رکھنے والے لوگ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں ان کو تعلیم جہاد کے خلاف دی جاتی ہے، اس لیے کہ کافر جو ہیں وہ کافر جہاد سے خوفزدہ ہے، جہاد سے خوفزدہ ہے، اور ہم چونکہ ہم سے مراد ہمارے حکمران ہیں، ہمارے حکمران چونکہ ایمان کمزور ہیں، 14ویں صدی کے حکمران اور عوام ہم سب، ہمارے ایمان کمزور، دجل فریب عروج پر، دغا دھوکہ بازی عروج پر، بے حیائی عریانی عروج پر، تو ہمارے ایمان جو ہے وہ کمزور ہو چکے، تو لہٰذا ہم پھر رخصت کے راستے کو اپنا لیتے ہیں، عزیمت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، عزیمت کے راستے کو۔ عظمت والے لوگ عزیمت کے راستے کو اپناتے ہیں، جان جائے تو جائے، عزیمت کا راستہ نہیں چھوڑنا، لیکن ہم جیسے مجھ جیسے کمزور ایمان کے اندر کمزور لوگ وہ پھر رخصت کے راستے کو اپنا لیتے ہیں کہ کیا کریں، ان کے پاس طاقت ہے، وسائل ہیں ان کے پاس، ہم حق کی بات کیا کریں، مسجد کے اندر بھی حق کی بات کی تو حکومت کے نمائندے جو ہے وہ کوئی ہمارے خلاف FIR کٹ جائے گی، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام جن کے پاس سمجھانے کے لیے زبان ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ جن کے پاس سمجھانے کے لیے قوت ہوتی ہے،
تو پھر ان دونوں درجوں کو چھوڑ کر وہ رخصت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایمان کا کمزور درجہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ رخصت کے راستے کو اختیار نہیں کرتے تھے، عزیمت کے راستے کو اختیار کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کو، مومنوں کو جہاد کی اجازت مل گئی، کافروں کے ساتھ نبرد عظمہ ہونے کی اجازت مل گئی، تو اب ایسا ہوا، غزوہ بدر کا سبب یہ بنا کہ حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان قریش مکہ کمال تجارت لے کر ملک شام گیا ہوا ہے، مدینے کے راستے سے قریب گزر کر، اور وہ قافلہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے۔ ادھر چونکہ جہاد کی کافروں کے ساتھ نبرد عظمہ ہونے کی اجازت مل چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ایسا کرو، ابو سفیان جو ہے وہ اپنے تمام قریش مکہ کا مال لے کر۔ اچھا یہ دیکھیں، جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں غزوات، اس غزوے کے اندر اور دیگر اس کے اندر کہ حضور علیہ السلام کی خود تجارت کا معاملہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو لے کر آقا علیہ السلام کا جانا، اور کافروں کا یہ عمل کہ وہ سارے قریش مکہ کا روپیہ پیسہ تو اکٹھے ہوتا تھا، لیکن اس قافلے کا جو سربراہ ہے، باقی غلام وغیرہ وہ ساتھ ہوتے تھے، لیکن ایک اس مال تجارت کو فروخت کرنے، بیچنے کے لیے اور لینے کے لیے صرف ایک ہی آدمی جاتا تھا۔ پوری بستی شہر کے لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا۔ یہ کافروں کا اس وقت کاروباری حوالے سے اس قدر ایک اعتماد اور اس قدر ان کی اس کے اندر جو ہے وہ معاملات کے اندر صاف ستھرائی تھی کہ وہ اس کے اندر دغل نہیں کرتے تھے، دھوکہ نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ ایک ہی آدمی ابو سفیان قافلے کو لے کر گیا تھا، اور روایات میں آیا کہ مکہ کے ہر گھر کی پونجی اسی قافلے کے اندر تھی، تجارت کے حوالے سے ہر کسی نے اپنی پونجی اس میں لگائی ہوئی تھی۔ اور جس وقت وہ قافلہ آ رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس قافلے کا تعاقب کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاید تمہیں اس سے مال غنیمت عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، تو یہ یہاں سے چلے، لیکن ادھر چونکہ مسلمانوں کے اندر، مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے، منافق کی تعداد مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر منافق نہیں ملیں گے، مدینہ کے اندر یہودی منافق تھے۔ ادھر مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، نمازیں پڑھنا، مسجد کے اندر پنجگانہ نمازیں پڑھنا، نماز مسلمانوں کی طرح پگڑیاں رکھنا، سب کچھ تھا، لیکن دل میں نفاق تھا۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو نام لے لے کر مسجد نبوی سے نکالا، اخرج یا فلاں فإنک انت منافق۔ 300 مرد اور 150 عورت کو حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نکال دیا۔ تو چونکہ اس وقت منافق بھی تھے، تو کسی نے اس معاملے کی خبر ابو سفیان تک پہنچائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنا ایک مسلمان ہو گیا تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر، لیکن چونکہ وہ بھی قریش کے سرداران میں سے تھا، تو ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا وہ انسان تھا، اور ہر مرحلے پر جب وہ پہنچتا تھا تو لوگوں سے مسلمانوں کے حالات پوچھا کرتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ محمد اور اس کے اصحاب جو ہے تمہارے خلاف مدینہ سے نکل آئے ہیں، تمہارا یہ قافلہ لوٹنے کے لیے۔ تو پھر اس نے، چونکہ مکہ کے ہر بندے کی پونجی اس کے اندر تھی، تو انہوں نے ایک زمزم غفاری نام کے شخص کو اپنے سواری دے کر روانہ کیا مکہ کے اندر کہ جا کر ابو جہل اور تمام قریش مکہ کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ تمہارے مال تجارت کو خطرہ ہے۔ تو یہ شخص جو زمزم غفاری تھا، یہ وہاں سے چلا، اور فریب دان اتنا تھا کہ جب مکہ کے قریب پہنچا، اپنی ہی اونٹنی کی ناک کاٹ ڈالی، اپنی ہی اونٹنی کے کان کاٹ ڈالے، اپنی قمیض پھاڑ دی، اپنے آپ کو زخمی کیا، اور چلاتا ہوا مکہ کے اندر داخل ہوا
کہنے لگا اے قریش مکہ تمہارا قافلہ لٹ گیا، مسلمان محمد اور اس کے اصحاب تمہارے قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا، تم بچاؤ اپنے زر و مال کو، اپنے تجارت کے مال کو بچاؤ۔ تو سارے کے سارے قریش جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں۔ الغرض طویل اگر تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کریں تو پھر تو کافی 2-3 جمعہ کے خطبات چاہیے۔ الغرض یہ کہ وہاں ابو جہل کی قیادت کے اندر جو ہے سارے سردران قریش اور جنگجو نوجوان 1000 کی تعداد کے اندر جو ہے وہاں سے تیار ہوئے کہ ہم اپنا مال واپس لیں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو مدینہ سے نیچے اتر کر، نیچے سے ان کے راستہ بدل کر وہاں سے مدینہ سے کتراتا ہوا وہ اپنا مال کو بچا گیا۔ جب ان کا مال قافلہ بچ گیا تو اس نے ایک اور قاصد بھیجا کہ جا کر مکہ کے اندر ابو جہل اور دیگر قریش مکہ کو یہ پیغام دو کہ تمہارا قافلہ صحیح سلامت بچ گیا ہے۔ تو وہ شخص گیا، اس نے جا کر قافلے کو سلامتی کی، انہوں نے خبر دی کہ قافلہ سلامت ہے اور قافلہ آ رہا ہے، لہذا تم خوفزدہ نہ ہو۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب تو ہم جائیں گے، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب مسلمانوں کو سبق سکھا کر آئیں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی نرم دلی اور بندے کی شرافت کی وجہ سے جو بندہ دروازہ بند کر دیتا ہے تو کہتے ہیں بڑا بزدل ہے، ایسا آج کل تو یہی سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں بڑا بزدل ہے وہ۔ تو وہ مسلمانوں کو بزدل سمجھ رہے تھے، وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور تھا، اس وجہ سے ابو جہل کہنے لگا کہ اب ہم واپس نہیں ہوں گے، چونکہ ہم تیار ہو چکے، ہمارے پاس جنگی آلات تیار ہو چکے، جنگجو نوجوان تیار ہو چکے، اب تو ہم مسلمانوں کو سبق سکھا کر آئیں گے۔ تو وہاں سے یہ قافلہ تیار ہوا، اور قافلے کا کرو فر یہ تھا کہ بعد کے اندر حضور علیہ السلام نے ان کے ہی قافلے کے ایک آدمی کو جب وہ گرفتار ہو گیا تھا، غلام بنا دیا گیا تھا، پوچھا کہ راستے میں تم کتنے اونٹ ذبح کرتے تھے؟ تو اس کہنے لگا کہ 2 اونٹ کھانے کے لیے ذبح کرتے تھے، 2 اونٹ۔ اور پھر وہ جہاں بھی رات گزارتے تھے تو ان کے پاس مغنیہ گانا گانے والی فحش عورتیں تھیں، وہ وہاں اپنی محفل منعقد کرتے تھے۔ الغرض یہ قافلہ چلتا رہا اور ادھر حضور علیہ السلام اور ان کے غلام یہ 2 رمضان المبارک کو مدینہ سے خروج کیا تھا، اور جب خبر ملی کہ اب کافر جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے تمہارے پاس آ رہے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو حضور علیہ السلام مقام صفرا کے مقام پر تھے، صفرا اس مقام پر تھے۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام سے رائے لی کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو تمام صحابہ نے اپنی جانیں نچھاور کرنے کا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں عہد کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ عمر فاروق نے یہی کہا یا رسول اللہ ہم تو تھک گئے، ہمارے ہاتھوں کے اندر تلوار نہ لینے کی وجہ سے کھجلیاں ہو گئیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری تلواروں کو زنگ لگ گئی۔ قریش مکہ کے ان مجاہدین کا، مکہ کے ان مہاجرین کا جوش دے کر حضور علیہ السلام نے پھر ان کی رائے لی۔ تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ اے موسیٰ ہم تو ان جبارین کے ساتھ، ہم ان ارض مقدس کے اندر جو جبارین رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ان کے ساتھ تم یا تمہارا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں ہیں، آپ ہمیں اشارہ فرمائیں، ہم آپ کے داہنے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے سامنے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ اندھیرے اور کالے کنویں کے اندر ہمیں کود جانے کا حکم دیں، سمندر میں کود جانے کا حکم دیں۔ یا رسول اللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی خاطر ہم جانیں قربان کر دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے ان غلاموں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کا جذبات
پیش کیے، اور پھر حضور علیہ السلام نے تمام ان لوگوں اور اپنے جو 313-14 کی تعداد میں تھے ان پر نظر دوڑائی، تو اس میں چھوٹے بچے بھی کچھ تھے، کم سن تھے، نابالغ تھے، تو حضور علیہ السلام نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا۔ تو کچھ ان میں سے ایک کا نام جو ہے حضرت عمیر، حضرت سعد کے چھوٹے بھائی، حضور نے فرمایا عمیر تم بھی واپس جاؤ، تم بھی چھوٹے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں چھوٹا نہیں ہوں، میں اپنے بڑے بھائی کی طرح، میری قد و قامت میرے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھ لیجئے، حضرت سعد کے ساتھ کھڑے ہوئے، جذبہ جہاد یہ تھا کہ تھے تو عمر میں بھی چھوٹے، قد میں بھی چھوٹے تھے، لیکن جب برابر کھڑے ہوئے تو چھوٹے پڑ رہے تھے، تو حضرت عمیر نے ایڑیاں اٹھا لی، نیچے سے پنجوں انگوٹھے کے بل کھڑے ہوئے تاکہ حضور یہ دیکھے کہ میرا قد بھی لمبا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم نے ایڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ میں بے شک چھوٹا ہوں، لیکن میں اپنے بھائی سعد سے طاقت میں بڑا ہوں، طاقت میں زیادہ ہوں، آپ چاہیں تو ہماری کشتی کرا لیں۔ یہ جذبہ جہاد تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کشتی کرتے ہو، چلو ایسا کرو عمیر کشتی کرو، سعد سے کشتی کرو۔ تو جس طرح آج کل بھی وہ پہلوانی دیکھو نا، جب پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں، جہاں یہ دنگل ہوتے ہیں پہلوانوں کے، تو وہاں پر پہلے وہ آپس میں سلامی کرتے ہیں، سلامی، اور بعض جگہ پر وہ گلے ملتے ہیں، گلے ملنے کے بعد پھر اس کے بعد کشتی شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت سعد اور حضرت عمیر یہ دونوں بھائی اب کشتی لڑنے سے پہلے جب گلے ملنے لگے تو حضرت عمیر نے کانوں میں کہا بھائی جان آپ تو سلیکٹ ہو گئے ہیں، آپ تو منظور ہو گئے ہیں، بھائی جان مہربانی فرما دیجئے، بس آپ مجھے اپنے پر قابو پانے دیجئے تاکہ میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں۔ آپ اگر گر بھی جائیں گے تو آپ تو سلیکٹ ہو گئے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد آپس میں لڑے، اور آپس کے بھائیوں کے مشورے سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو چت کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم کو کوئی قوم نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہار نہیں دے سکتی، جس قوم کے اندر اتنا چھوٹی عمر کے نوجوان موجود ہوں، جذبہ جہاد اس قدر عروج پر ہو، تو اسے کون شکست دے سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ الغرض چونکہ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، ابھی تو شروع ہونا تھا اس میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام بدر میں پہنچے تو وہاں قریش مکہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے، قریش مکہ پہلے پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے جو بدر کا کنواں تھا، بدر ایک شخص کا نام تھا، اسی کے نام سے یہ علاقہ معروف تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ بدر ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کا نام بھی اس کے مالک کے نام پر تھا، اس وجہ سے اس جگہ کا نام بدر تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ یہاں جو کنواں تھا وہ اتنا صاف اور شفاف تھا، اور بڑا کنواں تھا کہ یہ بدر کہتے ہیں چاند کو، یہ چاند اس پانی کے اندر بالکل صاف شفاف نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بدر کہتے تھے۔ تو اس مقام پر یہ بدر مدینہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر، میں دوسری مرتبہ گزشتہ سال جب میں گیا تو بدر اور اس کے آگے تک ہمارے ساتھ چونکہ عرب کے کچھ شیخ بھی تھے سید حسن شاہ صاحب کے توسل سے، تو ہم پھر بدر کے ان مقامات کو وہاں پہنچے اور وہاں پر عریش میں بھی نمازیں پڑھیں۔ اس کے بعد آگے بھی گئے جہاں فرشتے اترے تھے، ہمیں بتایا گیا کہ یہاں اس مقام پر فرشتے اترے تھے، وہ سب مقاموں کی ہم نے زیارت کی۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ مقام کہ جس جگہ پر زمین جو تھی پکی تھی، اس مقام پر کافروں نے قبضہ کر لیا، اور جو ریتلی زمین تھی وہاں مسلمان آ کر وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگائے۔ اور اس کے بعد ایک کی کنواں تھا بدر کے اندر جس پر قبضہ کر لیا تھا قریش مکہ نے، اور مسلمانوں کے پاس پانی کی قلت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی موڑ پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ وہ رب کائنات جس نے آپ کو نبوت اور رسالت دی ہے، آج ہم تعداد کے اندر کم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے۔
تو رب کائنات کے ان حبیب کے غلاموں نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کہے اور اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی تو رب کائنات نے اعلان فرما دیا سورہ انفال کے اندر، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے حبیب کے غلاموں جب تم رب کائنات سے استغاثہ پیش کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کو سن لیا، اللہ نے تمہاری مدد کو قبول کر لیا۔ تو رب کائنات نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، آؤ تم نے مجھ سے امداد مانگی ہے، میں تمہاری مدد کے لیے میدان کارزار کے اندر 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے اتاروں گا۔ تو رب کائنات نے 1000 فرشتے کا اعلان کر دیا، 1000 فرشتے کا۔ ارے فرشتے کیوں پیدا ہوئے؟ فرشتے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا تھا کہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ تو آدم کو، اس انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو دنگا و فساد کریں گے، اے باری تعالیٰ ہمیں دیکھ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہمارے اندر دنگا و فساد نہیں ہے، قتل و غارت نہیں ہے، تیرے اس خلیفہ ہونے کے حقدار ہم ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ارے فرشتے جنگ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے، فرشتوں کا کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر راضی ہوتا ہے اور بندوں کا مقصود بھی صرف اللہ کی ذات رہ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ استغاثہ پیش کرتے ہیں حق پر ہوتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، پھر ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ تو پھر ایسا ہوا قرآن مجید کا سیاق بتا رہا ہے، سیاق و سباق، کہ صحابہ کرام نے شاید دل میں سوچا ہوگا، اب یہ الفاظ جو آگے آ رہے ہیں نا، یہ استغاثہ نہیں، استغاثہ یہ تھا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورہ انفال میں آیت کریمہ۔ اور اب آئیے چوتھے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ تقول للمؤمنین، اے حبیب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے، یہ حضور علیہ السلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے، اس کو دیکھو کہ اللہ اپنے حبیب کے زبان کا پاس کس طرح رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے کا وعدہ کیا۔ یہ کسی عام انسان، کسی عام معمولی سے شخص کا یہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ اگر ایک فرشتے کو ہی حکم دیتا تو سب کچھ ہو جاتا، وہ تو 1000 کا فیصلہ کر چکا ہے، 1000 کا وعدہ کر چکا ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام ابھی بھی دل کے اندر جو ہے شاید ان کے دل کے اندر کوئی خوف ہوگا، تو حضور نے اپنی طرف سے فرما دیا، جس کو رب کائنات نے قرآن کا مضمون بنایا۔ حضور نے اپنی طرف سے کہا، اللہ نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ فرما رہے تھے مومنین سے الن یکفیکم ان یمد ربکم بثلاثۃ من الملائکۃ منزلین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتار دے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں آپ، اس کے سیاق و سباق کو سمجھیں، تو یہ اللہ سے صحابہ کرام نے مانگا تھا، اللہ نے 1000 کا وعدہ کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے ہی فرما دیا مومنوں کو، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے نازل کر دے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب ہمارا کیا ہے، بس آپ کی زبان سے جاری ہو گیا، ہماری تقدیر تبدیل ہو گئی، تقدیر تھی 1000 فرشتہ اترنے کی، آپ کی زبان سے جاری ہوا 3000۔ اے حبیب ہمارا کچھ نہیں جاتا، فرشتے آسمانوں پر رہیں یا زمین پر اتریں، اے حبیب آپ نے کہہ دیا تو لو اب وعدہ 1000 کا نہیں 3000 کا ہے، میدان کارزار کے اندر 3000 اتریں گے۔ عزیزان گرامی قدر انشاءاللہ پھر اس کو کسی موقع پر، یہ ٹائم پورا ہو گیا ہماری، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا ہوتا ہے، وہ گائیڈ کی طرف سے مجھے وہ ہمارے گارڈ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے ٹائم پر نماز ختم کریں جمعے، یہ صرف بالخصوص رمضان المبارک میں، تو پھر ہمارے لیے تھوڑی مشکل کام ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
شہدائے بدر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا